इमेजिन एक सुबह आप आंखें खोलते हैं और एक अजीब सा और बहुत ज़बरदस्त दर्द महसूस करते हैं। और जब आप नींद से पूरी तरह जागते हैं तो आप देखते हैं कि आपके हाथों, पैरों और माथे पर कई ज़ख्म हैं। ये सिर्फ छोटे निशान नहीं है बल्कि गहरे ज़ख्म हैं, जैसे किसी ने कीलों, कांटों या किसी तेज़ धार चीज़ से आपको ज़ख्मी किया हो। आप हैरानी में इन ज़ख्मों को देखते हैं, याद करने की कोशिश करते हैं कि ये ज़ख्म कैसे आए, लेकिन आपको कुछ समझ नहीं आता। ना कोई चोट, ना कोई हादसा, सिर्फ ये खून बहते हुए ज़ख्म जो अचानक अपीयर हुए हैं। दर्द मज़ीद बढ़ता है और जब आप इन्हें और करीब से देखते हैं तो आपके जहन में ख्याल आता है कि क्या ये वही निशान हैं जो हज़रत ईसा यानी जीसस क्राइस्ट को सलीब पर दिए गए हैं। क्या ये वही ज़ख्म हैं जो सदियों से क्रिश्चियनिटी में मुक़द्दस माने जाते आए हैं। इज़ दिस स्टिग्माटा? नाइनटीन 15 में पादरे पियो, जो कि एक क्रिश्चियन प्रीस्ट थे, अपने स्पिरिचुअल डायरेक्टर को एक ख़त लिखते हैं जिसमें वो कहते हैं, पिछले महीने की 20 तारीख को जब मैंने मैस की इबादत मुकम्मल की तो उसके बाद तो मुझ पर एक मीठी सी नींद का गलबा तारी हो गया। मेरी इंटरनल और एक्सटर्नल सेंसेस एक ना बयान किए जाने वाले सकूत में डूब गई। हर तरफ मुकम्मल खामोशी थी जो मेरी रूह तक उतर गई थी। फिर आगे कहते हैं, इसी हालत में मैंने एक पुरइसरार यानी मिस्टीरियस शख्स को देखा, बिल्कुल वैसा ही शख्स जैसे मैंने 25 अगस्त की शाम को देखा था। फ़र्क सिर्फ इतना था कि अब इस शख्स के हाथ, पाँव और माथे से खून बह रहा था। इस लम्हे जो खौफ मैंने महसूस किया वो बयान के काबिल नहीं। फिर आगे लिखते हैं कि फिर वो विजन गायब हो गया और मुझे एहसास हुआ कि मेरे हाथ, पाँव और माथे से खून बह रहा है। तसव्वुर करें कि मुझे किस कदर तकलीफ़ हुई होगी, और ये तकलीफ़ मैं लगभग हर दिन महसूस करता हूँ। पादरे पियो 1887 में फ्रांचेस्को फोर्जोइन के नाम से पैदा हुए। 23 साल की उम्र में उन्होंने प्रीस्टहुड की तरफ कदम रखा। पादरे पियो फेमस हैं कि वो पहले और अकेले स्टिग्मैटिक कैथोलिक प्रीस्ट हैं। लगभग 50 सालों तक हर दिन उनके हाथों, पाँव और माथे से खून बहता रहा। उनकी मौत के करीब उनके ज़ख्म और उनके निशान गायब हो गए। कहा यह जाता है कि उनके ज़ख्मों से रोज़ाना तकरीबन 1 कप के बराबर खून बहता था, और ये भी कहा जाता है कि उनके खून में से फूलों और परफ्यूम्स की महक आती थी। हिस्ट्री में स्टिग्माटा के बहुत सारे केसेस रिपोर्टेड हैं, जिनमें से कुछ जाहिर है कि फेक एंड फ्रॉड हैं और कुछ शायद वाकई हकीकत से ताल्लुक़ रखते हैं। स्टिग्माटा क्या है, कैसे है और क्यों है, इसके बारे में वीडियो में थोड़ा आगे जाकर समझने की कोशिश करते हैं, मगर फ़िलहाल कुछ और केसेस को भी एक्सप्लोर करते हैं। हिस्ट्री में स्टिग्माटा का पहला केस जिसको कंसिडर किया जाता है वो था सेंट फ्रांसिस ऑफ एसीसी का। बाय द वे, क्रिश्चियनिटी में सेंट्स कौन कहलाते हैं? सेंट्स वो लोग हैं जो अपनी ज़िंदगी में मॉरली या अखलाकी तौर पर बहुत बुलंद होते हैं, अपनी ज़िंदगी लोगों के लिए गुजारते हैं, या जो अपने फेथ और ईमान के लिए शहीद कर दिए जाते हैं। और ये ऐसे लोग होते हैं कि जिनकी ज़िंदगी को एक मिसाल के तौर पर देखा जा सकता है। सेंट फ्रांसिस को स्टिग्माटा रिसीव हुआ 1224 सन में, अपनी मौत से 2 साल पहले। ये कैसे रिसीव हुआ, इसके बारे में स्टोरीज ये कहती हैं कि एक सुबह जब सेंट फ्रांसिस 40 रोज़ की फास्टिंग के दौरान माउंट वर्मन पर थे, एक 6 परों वाला फरिश्ता फ्रांसिस के सामने उस वक्त नज़र आया जब वो इबादत में मसरूफ़ थे। जब वो फरिश्ता नज़दीक आया, फ्रांसिस ने देखा कि वो फरिश्ता भी सलीब पर है, यानी क्रूसिफाइड है। इस मंजर को देखकर वो खुशी और दर्द की एक मिक्स कैफियत में थे। जब फरिश्ता चला गया तो फ्रांसिस के हाथ, पाँव और माथे पर वैसे ही ज़ख्म थे। 2 साल तक ये ज़ख्म कभी भरे नहीं, और फिर 1226 में सेंट फ्रांसिस का इंतकाल हो गया।
اور بتایا یہ جاتا ہے کہ موت کے وقت ان کے یہ زخم بھر چکے تھے، بالکل اسی طرح جیسے پیٹرو پیو کے زخم ان کی موت کے وقت بھر گئے تھے اور نشان بھی غائب ہو گئے تھے۔ ویری انٹریگنگ۔ کرسچینٹی میں ہر سینٹ سے ایک فیسٹ ڈے ایسوسیٹڈ ہے جو عام طور پر سینٹ کی موت کے دن سیلیبریٹ کیا جاتا ہے۔ سینٹ فرانسس کے لیے یہ فیسٹ ڈے 4 اکتوبر کو منایا جاتا ہے۔ سینٹ فرانسس کو جانوروں اور انوائرمنٹ ان جنرل سے خاص لگاؤ اور محبت تھی، اس حد تک کہ وہ جانوروں کو برادرز اور سسٹرز کہہ کے پکارتے تھے۔ اسی وجہ سے 4 اکتوبر کو جو ورلڈ اینیمل ڈے منایا جاتا ہے اس کا کنیکشن سینٹ فرانسس سے ہی ہے۔ اور تو اور ویٹیکن میں آج کے پوپ نے اپنے لیے جو پیپل نیم پوپ فرانسس اپنایا ہے وہ بھی سینٹ فرانسس کے نام سے ہی اپنایا ہے۔ اور جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا ہے ویڈیو میں کہ ہسٹری میں اسٹگمیٹا کے بہت سے کیسز رپورٹڈ ہیں۔ 2019 کے ایک ڈیٹا کے مطابق جو کہ ایک بیلجین یونیورسٹی آف اینٹورپ نے ریلیز کیا، اس کے مطابق 13 سینچری سے لے کر اب تک رپورٹڈ 244 اسٹگمیٹکس ہیں، جن میں سے 90% سے زیادہ تعداد فیمیلز یعنی خواتین کی ہے۔ مگر یہ اسٹگمیٹا آخر ہے کیا؟ اسٹگمیٹا ایک ٹرم ہے جو کرسچن ٹریڈیشن میں ڈیپلی روٹڈ ہے، اور یہ ٹرم ان فزیکل مارکس کو ڈسکرائب کرتی ہے جو جیسس کرائسٹ کی کروسیفکشن کے زخموں کی طرح دکھتے ہیں، یعنی ہاتھوں اور پیروں پر کیلوں کے نشان، پیٹھ پر کوڑوں کے نشان اور کبھی کبھی ماتھے پر زخم۔ تاریخی طور پہ یہ نشان ان لوگوں پر ظاہر ہوئے ہیں جو انٹینسلی ریلیجیس تھے، اور ان نشانوں یا زخموں کو اکثر ڈیوائن بلیسنگ یا میراکلس فینومینا کے طور پر دیکھا گیا ہے۔ اسٹگمیٹا کی ایک ڈپکشن 1999 کی ایک مووی اسٹگمیٹا میں کی گئی ہے، جس میں ایک ہیئر ڈریسر لڑکی کہ جس کے جسم پر کچھ ایسے زخم اپیئر ہونا شروع ہوتے ہیں جو کہ جیسس کرائسٹ کی کروسیفکشن سے ریزمبلنس رکھتے تھے۔ ویٹیکن کو جب اس کا علم ہوتا ہے تو وہ ایک پریسٹ فادر اینڈریو کیرنان کو اس معاملے کی انویسٹیگیشن کرنے کے لیے بھیجتے ہیں۔ مگر سوال یہاں یہ ہے کہ ہاؤ ریئل اسٹگمیٹاز اور اسٹگمیٹکس آر، اس میں کتنی سچائی ہے؟ یہ ڈیبیٹ شاید ہمیشہ رہے گی۔ سائنس کا مزاج یہ ہے کہ وہ ہر چیز کو ریزن اور پروف کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسٹگمیٹا جیسے فینومینا پر سائنس اور فیتھ کے پرسپیکٹیوز میں ہمیشہ فرق رہے گا۔ مگر ہم ابھی دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں اسٹگمیٹا کو ڈیفرنٹ فیکشنز کیسے انٹرپریٹ کرتی ہیں۔ اس حوالے سے ہم انفیکشنز کو 3 براڈ کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں۔ پہلی کرسچن مسٹیسزم، دوسری چرچ اور تیسری سائنس۔ کرسچن مسٹیسزم کے مطابق ایک شخص کو اسٹگمیٹا تب ریسیو ہوتا ہے جب وہ ڈیوائن گریس کے ذریعے سفرنگ اور پین میں اپنے آپ کو جیزس کے ساتھ پرفیکٹ یونین میں محسوس کرتا ہے۔ ایسا شخص اپنے آپ کو جیزس کے ساتھ پوری طرح سے یونائٹڈ محسوس کرتا ہے، ان کے تمام درد کو محسوس کرتا ہے اور ان کی پیشن کو پھر سے ری لیو کرتا ہے۔ پھر اب چرچ کی بات کریں تو حالانکہ چرچ اسٹگمیٹا کے لیے وہی تھیولوجیکل امپورٹنس مانتا ہے جیسا کہ کرسچن مسٹکس کے ہاں ہے، لیکن چرچ اس فینومینا پر احتیاط سے بات کرتا ہے۔ چرچ اس معاملے پہ ہسٹورینز، میڈیکل ڈاکٹرز اور تھیولوجینز کو اپنے اوپینینز ایکسپریس کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ اس کے علاوہ چرچ نے اسٹگمیٹا کے بارے میں کبھی کوئی فائنل ورڈکٹ نہیں دیا اور ہر اس شخص کا انڈیویجولی انویسٹیگیشن کیا ہے جو یہ سائنز اپنے اوپر محسوس کرتا ہے۔ مثال کے طور پر پیٹرو پیو، جن کا ذکر ہم اس ویڈیو میں کر چکے ہیں اور جو کہ ریسنٹ ہسٹری میں سب سے فیمس اسٹگمیٹسٹ ہیں، چرچ نے کئی دفعہ ڈیفرنٹ میڈیکل ڈاکٹرز کو پیٹرو پیو کے پاس بھیجا ٹو انویسٹیگیٹ دا اسٹگمیٹا، جیسا کہ 1919 میں لوئیگی رومانیلی کو پیٹرو پیو کے اسٹگمیٹا وونڈز کی میڈیکل انویسٹیگیشنز کے لیے بھیجا گیا۔ پھر 1919 میں ہی امیکو بگنامی کو بھیجا گیا، پھر 1920 میں جیورجیو فیسٹا کو، پھر اگوسٹو گیمیلی، پھر رافائل روسی، یعنی کئی بار ڈیفرنٹ میڈیکل ایکسپرٹس کو اسٹگمیٹا کی انویسٹیگیشن کے لیے بھیجا گیا۔ اینڈ انٹرسٹنگلی اس پر چرچ کبھی فائنل ورڈکٹ پر نہیں پہنچ سکی۔ ڈیفرنٹ میڈیکل ایکسپرٹس نے اپنی ڈیفرنٹ اوپینینز دیے، there was never unanimity۔ جیسا کہ لوئیگی رومانیلی نے اپنی رپورٹ میں کہا، ان کے ہاتھوں پر جو زخم ہیں وہ ایک ریڈش براؤن رنگ کی پتلی سی جھلی سے ڈھکے ہوئے ہیں، اور ان کے ارد گرد کے ایریے میں نہ خون بہہ رہا ہے، نہ سوجن ہے، اور نہ ہی کسی قسم کی انفلیمیشن ہے۔
مجھے پورا یقین ہے کہ یہ زخم صرف اوپر سے نہیں ہے. جب میں ان کی ہتھیلی کو اپنے انگوٹھے اور ہاتھ کے نیچے سے اپنی انگلی سے دباتا ہوں تو مجھے واضح طور پر محسوس ہوتا ہے کہ ان دونوں کے بیچ میں ایک خلا ہے. دس فرام لوئیگی انڈیکیٹڈ کہ یہ زخم سیلف انفلکٹڈ نہیں ہے اور نہ ہی عام زخموں کی طرح ہے. مگر پھر بعد میں دوسرے فزیشین امیگو بگنامی نے کہا کہ یہ سکن نیکروسس ہے جس کی ہیلنگ کو آیوڈین ٹنکچر کی مدد سے روکا جا رہا ہے. بعد میں آنے والے فزیشین جارجیو فیسٹا جو کہ ان زخموں سے آنے والی خوشبو سے بہت امپریس ہوئے، انہوں نے اپنی رپورٹ میں کہا یہ زخم کسی چوٹ کے نہیں ہیں اور نہ ہی کسی کیمیکل کے ذریعے خود سے بنائے گئے ہیں. اور انٹرسٹنگلی اس سب کے دوران پیڈرو پیو واز بینڈ فرام پبلک سیلیبریشن آف میس، یعنی کلیکٹیو پریئر ہولڈ کرنے کی اجازت نہ تھی اور ان کو یہ زخم پبلک میں دکھانے کی اجازت پہ نہ تھی. مگر یہ بین 1933 میں پاپ پیس دی 11 کے دور میں ریورس کر دیا گیا. اور مزید انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ 1982 میں ایک انویسٹیگیشن شروع کی گئی ٹو فائنڈ آؤٹ کہ کیا پیڈرو پیو کو کینونائزڈ کیا جانا چاہیے یا نہیں، کیا واقعی وہ سرونٹ آف گاڈ ہیں یا نہیں. کینونائزیشن ایکچولی رومن کیتھولک چرچ کا ایک آفیشیل طریقہ ہے جس میں وہ کسی ڈیڈ پرسن کو سینٹ تسلیم کرتے ہیں. اور فائنلی 2002 میں پیڈرو پیو کو سینٹ کے طور پر ایکسیپٹ کر لیا گیا ڈیورنگ دا ٹائم آف پاپ جان پال II. ناؤ ہی از ناٹ پیڈرو پیو بلکہ سینٹ پیڈرو پیو ہے. یہ تو تھی چرچ اور چرچ کا سٹینس آن اسٹگمیٹا. آپ دیکھتے ہیں کہ سائنس نے اس سب کو کیسے انٹرپریٹ کیا ہے اور کرتی ہے. سائنٹیفک کمیونٹی نے ڈفرینٹ ہائپوتھیسز پریزنٹ کیے ہیں آن اسٹگمیٹا، اور ان میں سے ایک مین ہائپوتھیسز ہے پرپرا فیسٹیشیا. اس ہائپوتھیسس کے اکارڈنگلی سبجیکٹ خود پر زخم اور گھاؤ لگاتا ہے اسکریچنگ یا کیمیکل کے ذریعے. اس ہائپوتھیسس کے مطابق اس بیہیویئر کی وجہ ڈفرینٹ ہے. کبھی سبجیکٹ انکلائنڈ ہوتا ہے پین اور سفرنگ کی طرف، کبھی کوئی اسپرچول موٹیویشن ہوتی ہے، کبھی اٹینشن سیک کرنے کے لیے، اور کبھی کسی فراڈولنٹ موٹیویشن کی وجہ سے. پھر کچھ ایکسپرٹس نے اسٹگمیٹا کو ریلیٹ کیا ہے DID سے، یعنی ڈسوسیٹیو پرسنالٹی ڈس آرڈر سے، جس میں پیشنٹ دو یا دو سے زیادہ ڈسٹنکٹ پرسنالٹیز کے ساتھ زندگی جیتا ہے. ایک ہائپوتھیسس اسٹگمیٹا کو ہسٹیرک ڈیزیز کے طور پر ڈیفائن کرتا ہے. ہسٹیریا کو اب کنورژن ڈس آرڈر کے نام سے جانا جاتا ہے. اس میں پیشنٹ کو درد تو ہوتا ہے مگر وداؤٹ اینی ویزیبل وونڈ. یہ ہائپوتھیسس اسٹگمیٹا کی ایک دوسری فارم کو ایڈریس کرنے کے لیے پریزنٹ کیا گیا جس کو انویزیبل اسٹگمیٹا کہا جاتا ہے، جس میں ہاتھوں، پاؤں اور سر میں درد تو ہے مگر کوئی ویزیبل انجری یا وونڈ نہیں. کبھی اس کو SSD یعنی سومیٹک سمپٹم ڈس آرڈر کہا گیا تو کبھی اس کو ایکنبیک سنڈروم کہا گیا. مگر جس ہائپوتھیسس کو سب سے زیادہ ایکسیپٹ کیا گیا وہ ہے گارڈنر اینڈ ڈائمنڈ سنڈروم. یہ ایک ریئر کنڈیشن ہے جو زیادہ تر خواتین میں پائی جاتی ہے، اور ان خواتین میں جو کسی ایکیوٹ ایموشنلی اسٹریسفل ایونٹ میں سے گزر رہی ہیں یا کسی سائیکیاٹرک ڈس آرڈر جیسا کہ ڈپریشن یا obsessive compulsive ڈس آرڈر کا شکار ہے. جس میں سادہ الفاظ میں کہیں تو باڈی پر کچھ حصوں پر زخم اپیئر ہو سکتے ہیں جو کہ پینفل ہو سکتے ہیں اور خود بخود ہیل ہو جاتے ہیں وداؤٹ لیونگ اینی اسکار. اس کے ساتھ پیشنٹ میں بخار، سر درد اور نوزیا جیسے سمپٹم بھی دیکھنے کو ملتے ہیں. یہاں ایک ریزننگ یہ بھی پریزنٹ کی جاتی ہے اسٹگمیٹا کے فیک ہونے کے بارے میں. وہ یہ ہے کہ زیادہ تر اسٹگمیٹس کا زخم کورسپونڈ کرتے ہیں ریلیجیس آرٹ سے انسٹیڈ آف جینوئن کروسیفکشن ٹیکنیکس یوزڈ بائی دا رومنس. کیونکہ رومن کروسیفکشن ٹیکنیک کے مطابق جس شخص کو کروسیفائی کیا جاتا ہے اس کی رسٹس اور اینکلز میں کیل گاڑے جاتے ہیں، نہ کہ ہاتھوں اور پاؤں میں. اور زیادہ تر رپورٹڈ کیسز آف اسٹگمیٹا میں انڈیویجولز کے ہاتھوں اور پاؤں میں زخم رپورٹ ہوئے ہیں جو کہ جیزس کرائسٹ کی کروسیفکشن کی تصویروں سے اخذ کیے گئے ہیں، نہ کہ ایکچوئل رومن ٹیکنیک آف کروسیفکشن سے. مگر اس کے اگینسٹ بھی اسٹگمیٹسٹ یا ان کے ماننے والوں کی طرف سے یہ آرگومنٹ کیا جاتا ہے کہ رسٹ پر کیل ٹھوکنے کے لیے بہت ہی پریسائزلی کیل لگانا پڑتا ہوگا، ورنہ وین برسٹ اور ایکسیسو بلیڈنگ کی وجہ سے کروسیفائڈ شخص ٹائم سے پہلے ہی دم توڑ دے گا، جو کہ کروسیفکشن کی سزا کے ایک پرپس ڈیتھ بائی سفرنگ کو سرو نہیں کرے گا. ان لوگوں کے خیال میں اتنی پریسیژن اس دور میں ہونا بہت مشکل ہے.
मिस्टिसिज्म चर्च और साइंस के अलावा एक और इंटरप्रिटेशन भी है जिसे मिक्स थ्योरीज कहते हैं। ये असल में साइंस और फेथ का मिक्सचर है, यानी जैसे एक ऑथर का कहना है कि स्टिग्मेटाइजेशन हिस्टेरिकल पर्सनैलिटी के साथ साथ पैशन ऑफ जीसस के नतीजे में अपीयर होती है। दूसरी तरफ ये भी कहा जाता है कि स्टिग्मेटा डिवाइन इंटरवेंशन से ही होता है और इसके साथ साइको फिजियोलॉजिकल प्रोसेस की ज़रूरत हो भी सकती है और नहीं भी। मतलब देखा जाए तो कोई भी इंटरप्रिटेशन बिल्कुल कंक्लूसिव नहीं है। हर एंगल, चाहे वो मिस्टिसिज्म का हो, चर्च का हो या साइंस का, अपने यूनिक पर्सपेक्टिव से इस फिनोमेना को समझने की कोशिश करता है। लेकिन ये थ्योरीज इतनी ज़रूर हैं कि वो लोग जो स्टिग्मेटा पर यकीन रखते हैं या इसे रिजेक्ट करते हैं, दोनों अपने यकीन के लिए कुछ न कुछ सहारा पा लेते हैं। ये भी सच है कि स्टिग्मेटा अब भी एक ऐसी पहेली है जो ना सिर्फ साइंस और स्पिरिचुअलिटी के दरमियान डिबेट का एक नया पहलू है, बल्कि इंसानी दर्द और जज्बात को भी एक्सप्लोर करती है। शायद इसे समझना मुश्किल हो, लेकिन ये राज लोगों के लिए हमेशा क्यूरियोसिटी और सोच का सब्जेक्ट बनकर रहेगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। सो लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन।